کسی گاؤں میں ایک غریب عورت کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے ہاتھ پہ ایک بڑا سا نیلا نشان تھا۔ جب اس گاؤں کے پنڈت نے بچے کو گود میں لیا تو بتایا جب بچہ 17 سال کا ہوگا تو اس کی شادی اس ریاست کے راجا کی بیٹی سے ہوگی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ ایک روز اسی ریاست کا راجا شکار پہ نکلا اور جنگل میں راستہ بھٹک گیا۔ اتفاق سے وہ اسی گاؤں میں جا نکلا۔ گاؤں کے لوگ راجا کو جانتے نہیں تھے کہ وہ اس ریاست کا راجا ہے۔ گاؤں کے لوگ آپس میں ابھی بھی اس بچے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک بولا، اس خوبصورت غریب بچے کا نصیب کتنا اچھا ہے کہ جب وہ بچہ 17 برس کا ہوگا تو اس ریاست کے راجا کی بیٹی سے اس کی شادی ہوگی۔ اور پنڈت کی ساری باتیں اب تک سچ ثابت ہوئی ہیں۔ راجا نے یہ بات سنی تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ 2 دن پہلے ہی راجا کے گھر بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ راجا بہت مغرور تھا۔ اس نے وہاں بیٹھے ایک شخص سے کہا کہ مجھے اس بچے کے پاس لے چلو۔ راجا نے بچے کی ماں سے کہا، تم ایک غریب عورت ہو، اس کو غریبی میں کہاں پال سکو گی؟ میرے پاس یہ شہزادوں کی طرح پلے گا۔ میرے کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اسے تم مجھے دے دو، میں اسے پال لوں گا اور اس کی جگہ تمہیں بہت زیادہ مال و دھن دوں گا۔ غریب ماں نے دکھی دل کے ساتھ بچہ راجا کو صرف اس لیے دے دیا کہ وہ شہزادوں کی طرح پلے گا۔ اور ایک سنسان جگہ آ کر راجا نے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی کی لہروں پہ چھوڑ دیا۔ اب راجا دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ اس غریب لڑکے سے میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی۔ ایک ندی کے کنارے ایک شخص اپنی سوچوں میں گم بیٹھا تھا کہ اس کی نظر پانی میں بہتے صندوق پہ پڑی۔ اس نے لپک کے پانی میں سے صندوق نکال لیا۔ اس میں خوبصورت سا بچہ تھا۔ وہ شخص ایک امیر آدمی کے گھر ملازم تھا۔ اس نے سوچا میں کہاں اس بچے کو پال سکوں گا، اسے اپنے مالک کو دے دیتا ہوں، ان کے ویسے بھی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ بچے کو اپنے مالک کے پاس لے آیا جن کے گھر وہ ملازم تھا اور سارا قصہ بتایا کہ کس طرح یہ بچہ اسے پانی سے ملا ہے۔ اس کا مالک اور مالکن بہت خوش ہو گئے کہ ایک خوبصورت ننھا بچہ انہیں مل گیا۔ اب دونوں میاں بیوی اس بچے کو بہت پیار سے پالنے لگے۔ ایک دن راجا کہیں جانے کے لیے سفر پہ نکلا، سخت طوفان نے آ گھیرا اور اتفاق سے راجا پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں وہ بچہ ایک باغیچے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس حویلی کا مالک بھی وہاں موجود تھا۔ راجا نے کہا، تمہارا بیٹا بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے نین نقش تو تم سے نہیں ملتے۔ وہ شخص بولا، ہاں اسے میرا بیٹا ہی سمجھیے، میں نے اسے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اب سے 17 سال پہلے یہ ہمیں پانی کی لہروں پہ ایک صندوق میں ملا تھا۔ راجا حیران تھا کہ جس بچے سے وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ راجا نے اس شخص سے کہا، کیا آپ اس بچے کو میرے محل جانے کی اجازت دیں گے؟ مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں رانی کے پاس خط بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کام کے بدلے میں سونے کے 2 سکے آپ کو دوں گا اور سونے کے 2 سکے اس لڑکے کو بھی دوں گا۔ وہ آدمی خوشی خوشی اس بات پہ راضی ہو گیا۔ لڑکے نے بھی خوشی سے حامی بھر لی۔ اب راجا نے رانی کے نام ایک خط لکھا، جو لڑکا تمہارے پاس یہ خط لے کر آئے اسے فوراً مروا دینا اور محل سے بہت دور اسے کہیں دفن کروا دینا، اور میرے محل پہنچنے سے پہلے یہ کام کر دینا۔ اور خط کو لفافے میں رکھ کے شاہی مہر لگا دی۔ لڑکا راجا کا خط لے کے محل کی طرف چل پڑا۔ وہ آج تک کبھی اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ وہ راستہ بھٹک گیا، ایک جنگل میں جا گھسا۔ رات ہو گئی تھی، اسے سامنے ایک جھونپڑی دکھائی دی، وہ وہاں چلا گیا۔ وہاں موجود ایک بوڑھی عورت اسے دیکھ کے حیران ہوئی، پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راجا کے محل یہ خط لے کے جانا ہے، لیکن ابھی رات کا سمے ہے، رات بیت جائے تو صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بڑھیا کو اس بچے پہ رحم آ گیا، لیکن وہ دل میں ڈر رہی تھی کیونکہ اس جگہ پہ ڈاکو رہتے تھے اور بڑھیا ان کی ملازمہ تھی۔ اس نے لڑکے کو بتایا کہ یہاں تو ڈاکو رہتے ہیں جو رات کو یہاں آ کے سو جاتے ہیں۔ وہ لڑکا یہ سن کے ڈر گیا، پھر بولا، میں اس اندھیرے جنگل میں اس وقت کہاں جاؤں گا اور میں تھک بھی بہت گیا ہوں، اب کیا کروں؟ بڑھیا بولی، تم یہیں کہیں کونے میں سو جاؤ۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ دن بھر کی پیدل مسافت کے بعد وہ بہت تھک چکا تھا، اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ جب ڈاکو آئے تو اس بچے کو وہاں دیکھ کے بڑھیا پہ غصہ کرنے لگے۔ بڑھیا نے ڈرتے ڈرتے وہ خط ڈاکوؤں کے سردار کو دیا کہ یہ لڑکا راجا کے کہنے پہ اس خط کو محل پہنچانے جا رہا ہے۔ جب سردار نے اس خط پہ شاہی مہر دیکھی تو اسے شک ہوا۔ اس نے لفافہ کھولا اور جب سردار نے یہ پڑھا کہ اس لڑکے کو مروا دینا تو سردار نے ایک نظر اس خوبصورت لڑکے پہ ڈالی۔ سردار کو اس کا معصوم چہرہ دیکھ کے اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور ایک دوسرا خط لکھا، جیسے ہی لڑکا راج محل پہنچے اس کی شادی راجکماری سے کر دینا اور میرے آنے سے پہلے یہ کام کر دینا۔ اور سردار نے خط کو اسی شاہی مہر والے لفافے میں رکھ کے بند کر دیا۔ صبح سویرے ہی وہ ڈاکو چلے گئے۔ لڑکے کے جاگنے پہ بڑھیا نے لڑکے کو ناشتہ کروایا اور لڑکا وہ خط لے کے محل کی طرف چل پڑا۔ محل پہنچ کے اس نے رانی کو خط دیا۔
رانی نے راجا کی مہر دیکھی تو خط کھولا جس میں لکھا تھا میرے پہنچنے سے پہلے ہی راجکماری کی شادی اس لڑکے سے کر دینا۔ رانی کو بہت حیرت ہوئی کہ راجا ایک انجان لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ رانی کو وہ خوبصورت اور معصوم لڑکا اچھا لگا اور رانی نے راجکماری کی شادی اس لڑکے سے کر دی۔ اب وہ لڑکا اور راجکماری خوشی خوشی رہ رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد جب راجا واپس آیا تو رانی سے اس لڑکے کے بارے میں سوال کیا۔ رانی نے راجا سے کہا، آپ کے کہنے کے مطابق میں نے راجکماری کا اس لڑکے سے بیاہ کر دیا۔ آپ نے لکھا تھا کہ آپ کے آنے سے پہلے ہی کام کر دینا، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ راجا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ راجا نے رانی سے جب وہ خط لے کے پڑھا تو آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ خط کی تو عبارت ہی تبدیل تھی۔ اس نے لڑکے کو بلا کے سچائی جاننا چاہیے کہ خط کے اندر لکھی عبارت کیسے تبدیل ہو گئی۔ راجا بولا، یہ حرکت تم نے کی ہے۔ لڑکے نے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں آتے وقت جنگل میں راستہ بھٹک گیا تھا اور رات ایک جھونپڑی میں رکا تھا۔ راجا نے لڑکے سے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا، تم ابھی اسی وقت محل سے نکل جاؤ اور مجھے شیطان کے سونے کے 3 بال لا کے دو، تبھی میں راجکماری سے تمہارے اس رشتے کو مانوں گا۔ راجا نے شرط اس لیے رکھی کہ لڑکا ایسا کر نہ پائے گا۔ لڑکے نے راجا کی باتیں اور رویہ دیکھ کے سوچا، اگر میں نے راجا کی بات نہ مانی تو وہ کسی بھی بہانے مجھے مروا دے گا، اس لیے سونے کے 3 بال لانے کی کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے راجا سے حامی بھر لی اور شیطان کی تلاش میں نکل پڑا۔ اب اسی تلاش میں وہ مسافت طے کرتا جا رہا تھا کہ ایک بڑے شہر کے دروازے پہ جا پہنچا جہاں کئی سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے لڑکے کو روک کے کہا، تم کون ہو؟ یہاں کہاں جا رہے ہو؟ کچھ جانتے سمجھتے بھی ہو؟ لڑکے نے کہا، ہاں میں جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ تو سپاہی بولا، پھر اتنا بتا دو کہ اس شہر کے شروع میں ایک کنواں ہے جس سے کبھی میٹھا پانی نکلتا تھا، لیکن اب اس کنویں سے پانی نہیں نکلتا، کنواں سوکھ چکا ہے، ایسا کیوں؟ لڑکے نے کہا، اس سوال کا جواب میں تمہیں واپس آ کے دوں گا۔ اور لڑکا شہر میں داخل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے اسے ایک بڑا شہر دکھائی دیا جس کے گیٹ کے باہر سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ ایک سپاہی بولا، کیا تم سمجھ بوجھ کے ساتھ یہاں آئے ہو؟ کچھ جانتے بھی ہو، سمجھتے بھی ہو؟ لڑکے نے کہا، ہاں میں سمجھ بوجھ کے ساتھ یہاں آیا ہوں، جانتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ سپاہی نے کہا، تو پھر بتاؤ، شہر کے شروع میں جو درخت لگا ہے، پہلے اس میں کبھی سونے کے سیب لگتے تھے، لیکن اب یہ درخت سوکھ چکا ہے، یہاں تک کہ اس کی ٹہنیاں بھی بالکل سوکھ گئی ہیں۔ لڑکا بولا، ابھی نہیں، جب میں اپنا کام کر کے لوٹوں گا تو تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا۔ اب لڑکا تیسرے شہر کی طرف بڑھا۔ وہاں ایک ندی بہہ رہی تھی جس کے کنارے پہ ایک کشتی تھی جس میں ملا بیٹھا ہوا تھا۔ ملا نے لڑکے سے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم یہاں کے بارے میں جانتے ہو؟ لڑکا بولا، ہاں جانتا ہوں۔ ملا بولا، تو پھر یہ بتاؤ کہ مجھے روزانہ کے آنے جانے کے کام سے آزادی کیسے مل سکتی ہے؟ لڑکا بولا، میں اس سوال کا جواب تمہیں واپسی میں دوں گا، پہلے تم مجھے یہ ندی پار کرا دو۔ ملا نے لڑکے کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھایا اور ندی کے دوسری طرف چھوڑ دیا۔ لڑکا تھوڑا آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ آگے کی طرف ایک کچا راستہ جا رہا تھا۔ لڑکا اس پگڈنڈی پہ آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ سامنے ایک بڑھیا کھڑی تھی جو بہت بدصورت تھی، لمبی ناک والی بڑھیا۔ وہ بولی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں ایک خطرناک شیطان رہتا ہے؟ وہ تمہیں دیکھے گا تو تمہیں مار ڈالے گا۔ لڑکا بولا، اماں مجھے شیطان کے سر کے سونے کے 3 بال چاہیے، ورنہ میری بیوی مجھے کبھی نہ مل سکے گی۔ بڑھیا ایک جادوگرنی تھی، اسے لڑکے کی معصوم شکل دیکھ کے ترس آ گیا۔ وہ بولی، میں شیطان کے آنے سے پہلے تمہیں مکھی بنا دوں، ورنہ وہ شیطان تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور اس نے لڑکے کو مکھی بنا دیا۔ لڑکا مکھی بنے بنے ہی بولا، اماں مجھے 3 سوالوں کے جواب بھی چاہیے۔ پہلا سوال یہ کہ شہر کے شروع میں ایک کنواں ہے جس سے کبھی میٹھا پانی نکلتا تھا، اب اس میں سے پانی نہیں نکلتا، کنواں سوکھ چکا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ دوسرا سوال، ایک شہر کے شروع میں ایک درخت ہے جس پہ کبھی سونے کے سیب نکلتے تھے، اب وہ سوکھ گیا ہے اور اس کی شاخیں بھی سوکھ گئی ہیں، ایسا کیوں ہوا؟ تیسرا سوال، ایک ملا کو ہمیشہ ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے، اسے اس کام سے چھٹکارا کیوں نہیں مل سکتا؟ جادوگرنی بولی، ان تینوں سوالوں کے جواب شیطان سے ہی ملیں گے، اب تم فوراً کہیں چھپ جاؤ، وہ آنے والا ہے۔ مکھی بنا لڑکا وہاں سے اڑ گیا اور چھت پہ جا کے چپک گیا۔ اتنے میں شیطان آ گیا اور چیختا ہوا بولا، آدم بو، آدم بو۔ جادوگرنی جس نے شیطان کو اس کے بچپن سے پالا تھا غصے سے بولی، میں نے اچھی طرح ہر طرف کی صفائی کی ہے، یہاں کوئی نہیں ہے، خاموش ہو کے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ۔ شیطان نے کھانا کھایا اور بے خبر سو گیا۔ جادوگرنی نے اس کے سر سے سونے کا ایک بال توڑ لیا۔ شیطان کی درد سے آنکھ کھل گئی۔ ارے ماں، یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بولی، میں نے ایک بھیانک خواب دیکھا ہے اور ڈر کے مارے تمہارے بال پکڑ لیے۔ وہ بولا، ایسا کون سا خواب کہ تم ڈر گئیں؟ جادوگرنی بولی،
میں نے دیکھا بازار میں ایک کنواں ہے جس سے کبھی میٹھا پانی نکلتا تھا، اب وہ سوکھ چکا ہے، ایسا کیوں؟ شیطان بولا، یہ صرف میں جانتا ہوں۔ اس کنویں کی تہہ میں ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کے نیچے ایک بہت بڑا مینڈک ہے، وہ سارا پانی پی جاتا ہے، جب تک اسے مارا نہیں جائے گا کنویں سے میٹھا پانی نہیں نکلے گا۔ یہ کہہ کے شیطان پھر سو گیا۔ جادوگرنی نے شیطان کے سر سے سونے کا دوسرا بال بھی توڑ لیا۔ شیطان پھر جاگ گیا اور چلایا، ماں یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ بولی، بیٹا میں نے پھر ایک بھیانک سپنا دیکھ لیا تو ڈر کے مارے تیرے سر کے بال پکڑ لیے۔ وہ بولا، اب کیا ہوا؟ کیا دیکھ لیا؟ وہ بولی، میں نے دیکھا شہر کے پاس ایک درخت ہے جس میں کبھی سونے کے سیب لگتے تھے، لیکن اب وہ سوکھ چکا ہے، ایسا کیوں؟ شیطان بولا، اس پیڑ کی جڑ میں ایک بڑا سا چوہا رہتا ہے جو اس کی جڑوں کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ اگر اسے مار دیا گیا تو وہ درخت پھر سے سونے کے سیب دینے لگے گا، اب مجھے سونے دے۔ اور پھر وہ بے خبر سو گیا۔ بڑھیا نے پھر اس کے سر سے سونے کا تیسرا بال توڑ لیا۔ اب تو شیطان غصے کے مارے اٹھ کے بیٹھ گیا، تو مجھے سونے نہیں دے گی، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ جادوگرنی بولی، بیٹا میں تیری ماں نہیں ہوں لیکن تجھے ماں کی طرح پال کے اتنا بڑا کیا ہے، غصہ نہ ہو۔ پھر ایک سپنا آ گیا۔ شیطان بولا، اب کیا دیکھ لیا؟ وہ بولی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ملہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ اسے کشتی لے کے روزانہ ادھر سے ادھر جانا پڑتا ہے، اس کام سے اسے آزادی کیوں نہیں مل رہی؟ شیطان بولا، وہ بے وقوف ملہ اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کشتی کا جو چپو اس کے ہاتھ میں ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دے تو اس کام سے اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ صبح ہوتے ہی جادوگرنی مکھی بنے لڑکے کو دوبارہ اس کی اصلی حالت میں لائی، سونے کے 3 بال اسے دیے اور بولی، اپنے تینوں سوالوں کا جواب تو تم سن ہی چکے ہو، اب شیطان کے جاگنے سے پہلے یہاں سے نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں مار ڈالے گا۔ لڑکا جب کشتی میں بیٹھ کے ندی کے دوسرے کنارے اترا تو ملاح سے کہا، تم اس چپو کو کسی اور کے ہاتھ میں دے دو، اس طرح تمہیں روزانہ آنے جانے سے چھٹکارا مل جائے گا۔ پھر شہر کے پھاٹک پہ پہنچ کے لڑکے نے اس سپاہی کے سوال کا جواب دے دیا۔ سپاہی بہت خوش ہوا اور ایک گدھے پہ مال و دولت لاد کے لڑکے کو دے دیا۔ لڑکا جب اگلے شہر کے پھاٹک پہ پہنچا تو وہاں کے سپاہی کو بھی اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ سپاہی بھی بہت خوش ہوا اور ایک گدھے پہ بہت سارا مال و دولت لاد کے لڑکے کو دے دیا۔ اب لڑکا 2 گدھوں اور ان پہ رکھا مال و دولت اور سونے کے 3 بال لے کے اپنے سسر راجا جی کے پاس پہنچ گیا۔ راجا تو حیران و پریشان رہ گیا، اتنا مال و دولت اور سونے کے 3 بال۔ راجا کے دل میں لالچ آیا، اس نے لڑکے سے کہا، اگر میں وہاں جاؤں تو کیا مجھے بھی مال و دولت اور سونے کے بال مل جائیں گے؟ لڑکا بولا، ہاں بالکل، آپ جب وہاں جاؤ گے تو آخر میں ایک ندی کے کنارے کشتی میں ملاح بیٹھا ہوگا، بس آپ اس سے وہ چپو لے لینا اور خود ہی چپو چلا کے کشتی سے ندی کے دوسری طرف جانا۔ جب راجا وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک کشتی ہے اور اس میں ایک ملاح بیٹھا ہے۔ راجا نے ملاح سے چپو لے لیا اور کشتی کو خود چلانے لگا۔ ملاح کشتی سے اتر کے باہر نکل آیا اور کہیں چلا گیا۔ اب راجا روزانہ لوگوں کو کشتی میں بٹھا کے ندی کے پار کرنے لگا۔ راجا کو اس کے کیے کی سزا مل گئی اور لڑکا اور راجکماری ہنسی خوشی راج محل میں اپنی شاہانہ زندگی گزارنے لگے۔